اصل میں مجھے بات کرنی ہے کہ علاج اور سزا یہ دونوں سیم کیسے ہیں اور ان میں کوئی ڈفرینس ہے؟ سزا کیا ہوتی ہے اور علاج کیا ہوتا ہے؟ میں پیرنٹس کی بات بھی کر رہی ہوں کیونکہ پیرنٹس کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اگلی باری اسی 200 دن کراواں گے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئیں گے تو ہم اس کو پھر یہاں پہ داخل کروا دیں گے، یعنی نیڈ کے اکارڈنگلی داخل نہیں کروائیں گے، ایز اے پنشمنٹ داخل ضرور کر پھر تینوں اندر کرا دیں گے. دا ورڈ سم ٹائم فیملی یوز تینوں پھر اندر کرا دینا. سو آئی ریئلی وانٹ ٹو نو فرام دا فیملی اینڈ دا پیشنٹ آلسو کہ پنشمنٹ میں اور ٹریٹمنٹ میں کوئی فرق ہوتا ہے، اینڈ وائی اف یو تھنک دیٹ کہ اٹس پنشمنٹ آن واٹ بیسس، اینڈ اگر یہ ٹریٹمنٹ ہے تو اس کو کیسے ہونا چاہیے. اور اگر میں بیماری کا دعویٰ کروں کہ مجھے بیماری کی سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن میں پھر میری الفاظ میں آپ کو لگے کہ اور مجھے کتنی سزا آپ نے دینی ہے، پھر یہاں تو ڈیزیز کانسیپٹ کلیئر ہونے والا ہے، یہاں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بات میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں یہ سرے سے ہی غلط فیڈنگ ہو رہی ہے. یا تو میں یہ نہ کہنا چھوڑ دوں کہ ایڈکشن از اے ڈیزیز اینڈ آئی ایم ہیونگ دا کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف اٹ کہ یہ بیماری ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر یا وٹ ایور دا ڈائگنوزز یو ہیو. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے اور مجھے سمجھ آ گئی ہے تو پھر ٹریٹمنٹ والا پیٹرن ہونا چاہیے، ٹھیک. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹریٹمنٹ نہیں یہ کوئی پنشمنٹ ہے تو وچ مینس کہ دیر سم تھنگ جو کہ پیچھے جا کے ٹھیک ہونے والی ہے. بات سمجھا پا رہی ہوں آپ کو میں کہ جہاں بیماریاں ہوتی ہیں وہاں پر 2+2=4 والی بات ہے، علاج ہوتا ہے. سو اگر علاج بادر کرنا شروع کر دے آپ کو، اب اور کتنی دیر ہم ولنگ ویز کے ساتھ رہیں گے، ہم اور کتنا عرصہ فالو اپ پہ آتے رہیں گے، کب ہماری جان چھوٹے گی ولنگ ویز سے، یہ ولنگ ویز نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ویری کلیئرلی، یہ آپ کی پروگرس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کی پروگرس ہونا شروع ہو جائے گی، ولنگ ویز خود کہے گا کہ ہن تسی کٹ جاؤ. سو جب ہم یہ کانسیپٹ لے کے چلتے ہیں کہ اٹ از اے پنشمنٹ، پھر وہاں پر خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ غلطی بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو علاج ہوتا ہے ایڈکشن ہے، یہ غلطی نہیں. پہلی دفعہ ضرور کسی نے اپنی زندگی میں جو ڈرگ کا استعمال کیا ہے فار سم ریزن کیا ہے، اب تو اس کی اگر کنٹرول میں ہو تو پرابلم ہی کیا ہے. یہ بات پیشنٹس کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب میرے یہ کنٹرول میں نہیں ہے، کہ میں اب سمجھ رہا ہوں کہ میں اس کو کنٹرول، اب کی بار تو میں نے جو فیصلہ کیا ہے اب میں اس کو نہیں کروں گا. اتنی سی بات. اور کیا چیز ہے جو اتنی سی بات سمجھانے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے؟ کہ ساری بات جو ہے وہ ڈینائل کی ہے. جہاں پر آپ نے ریکوری ٹریک سے تھوڑا سا ادھر ہوئے، ڈینائل نے آپ کو بالکل پکڑ لینا ہے، اور اتنے خوبصورت انداز سے تو پکڑے گا آپ کانوں کان خبر نہیں ہونی. اینڈ یو آر آن دا ٹریک آف ریلیپس، یو آر آن دا ٹریک آف ریلیپس. کوئی ایگزامپل دیں گے آپ؟ آئی ریئلی وانٹ کہ آپ بات کریں. اڈی چپ یہاں پہ بہت سمجھ آ رہی ہے یا بالکل بھی نہیں آ رہی؟ جس کو بھی کنسرن ہے کہ ٹریٹمنٹ اب بس کر دے، اب اور کیا کرنا ہے ٹریٹمنٹ، ہم نے وی آر ریڈی ٹو پرسو آر لائف اینڈ آل دیٹ. ادھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ڈینائل آتا جاتا ہے یہ چیزیں چھوٹتی جاتی ہیں. دو چیزیں ہیں نا، کہ یہاں یہ چیزیں چھوڑنے پہلے چھوٹی اور ڈینائل بعد میں آئے، یا ڈینائل آ چکا ہوئے اور چیزیں پھر آہستہ آہستہ چھوٹتی جائیں گی. پھر آپ کو واک کرنا اتنا ضروری نہیں لگے گا، فیملی ٹائم اسپینڈ کرنا بور لگنا شروع ہو جائے گا، بوریت ایک دم سے آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے ڈینائل کی فیلنگ بوریت ہے، ڈینائل کی فیلنگ. تو کیا ہم پھر کیسے اپنے گارڈز کو آن رکھیں؟ میں انڈور پیشنٹ سے پوچھنا چاہوں گی، بیکاز ڈینائل کی وجہ سے ہی ساری پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. ڈینائل تھا تو آپ نے کبھی یہ ریکگنائز ہی نہیں کر پائے کہ جو ہمارا انٹیک روز بروز بڑھ رہا ہے، سو آئی ایم گوئنگ ٹوورڈز دا ایڈکشن اور ایبیوز. ڈینائل ہے جو آپ کو سیف گارڈ فوراً سے کر دیتے ہیں کہ تمہارے پاس تو سالڈ ریزن ہے ڈرگ کرنے کی، تمہارے پاس تو ایک وجہ ہے ڈرگ کرنے کی، اسٹریس اتنی زیادہ ہے تو اگر میں ٹیمپریریلی ریلیف لے لوں اس سے تو واٹس اے بگ ڈیل ان اٹ. آپ ریزن دیتے ہیں. اس سے بڑی آپ دیکھ لیں خطرناک بات کیا ہوگی کہ ریزننگ کے اوپر ڈرگس کرنا، اور اس کو
बुक्स डिनाइल कहती हैं कि आपके पास वजह मौजूद होना ड्रग की, ये सबसे बड़ा, इसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है, ठीक। और फिर ये भी कि मैं इतनी ज़्यादा नहीं करता, कि मेरा जो केमिकल यूज़ है वो फलां बंदे की जितना तो नहीं है ना। फिर कंपेयर करना, ये भी डिनाइल है कि वो तो हेरोइन है करता है, वो तो आइस करते हैं, मैं तो जस्ट चर्च करता हूँ। या चर्च जो है वो ऑर्गेनिक है, क्या ऑर्गेनिक चीज़ों के एडिक्शंस नहीं होती है? गैम्बलिंग तो ना ऑर्गेनिक है ना सिंथेटिक है, तो वो भी एडिक्शन है। रिलेशनशिप एडिक्शन है। सो एडिक्शन नाम है पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप विद एनीथिंग, और उस बात को मानने में जो भी रास्ते में रुकावट आती है, इट्स डिनाइल। अब वो छोटे से छोटा झूठ हो, खौफ हो, इट कुड बी एनीथिंग, रीजन हो, आप उसको रीजन समझ रहे हैं, इट कैन डेफिनेटली इट्स एन एक्सक्यूज। और इसको जब आप डिनाइल को कैसे पहचानेंगे, अगर मैं आपसे अभी 12 पैटर्न्स ऑफ डिनाइल डिस्कस करूँ ना, आप सबको पता होगी उसकी डेफिनेशन। जस्टिफाई करना, आई मीन व्हेन समबडी स्टार्ट सेइंग दैट आप वैसे मैंने छोड़ ही देनी है कल परसों से, अभी आपने इतना जो आप पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं थी कि इतना जो आपको पैसा बर्बाद करने की फीलिंग आ रही है, और इतना अब इट्स मैनिपुलेशन, कि जब आप कहें और आपको पता हो कि फैमिली की नब्ज़ें कहाँ पर है, और फैमिली को भी पता हो कि पेशेंट की नब्ज़ें कहाँ पर है। आपको पता है कि फैमिली ट्राई टू give you the impression that everything is all right, हालांकि everything is not all right, not at all, लेकिन फैमिली ट्राई टू गिव यू, और वो किस वजह से? वो अपने डिनाइल की वजह से। आपको पता है जो मैनिफेस्टेशन एडिक्शन या साइकेट्रिक इलनेसेस में पेशेंट के साथ होती है डिनाइल की, एग्जैक्टली वही पेशेंट की फैमिली भी मिनिमाइज करती है। इसको एक चांस और देना चाहिए। ये कौन सा डिनाइल पैटर्न है? एक चांस, एक लास्ट चांस देना चाहिए। अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में डॉक्टर की हदायत को नहीं मानती तो क्या होगा? आपको पता है क्या होता है? फिर क्या होता है अगर आप डेंगी में डॉक्टर की हदायत को फॉलो नहीं करते फॉर सम टाइम? तो मुझे क्या रोज़ याद कोई करवाए कि तुम्हें डेंगी है, तुम अपने खड़ा, क्या करूँ मैं रोज़, क्या करूँ बताएं? मुझे तो कोई इस वक्त प्रॉब्लम नहीं फील हो रही ना, मैं तो आज प्रेजेंट भी खड़े होकर कर रही हूँ, सो आई एम फीलिंग फिट। यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है फॉर द फैमिली और फॉर द पेशेंट एंड इवन फॉर द प्रोफेशनल ऑल्सो, कि अगर वो वाकई में समझें कि ये जो हमारा लव्ड वन बात कर रहा है, इसको एक और मौका दे देना चाहिए। तो इसका मतलब या वो ये समझे कि ये जो अब तुम्हें समझ आ रही है जो तुमने गलतियाँ की हैं। अब ये जो गलती का वर्ड है, आपको पता है ये कितना रिलीफ देता है पेशेंट को और फैमिली को? हालांकि गलती है नहीं है। अगर एक पेशेंट एक्टिव एडिक्शन में मिसबिहेव करता है तो वो सिम्टम है, और अगर एक पेशेंट रिकवरी में मिसबिहेव करता है तो ये रेजिडुअल सिम्टम है। कोई इतनी, मैंने जैसे बाज़ात ये बात यहाँ पर होती रहती है, कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं हो रही, एक बीमारी है और उसका इलाज है। सो आपने कहा कि टेस्ट भी हो और डॉक्टर की रिकमेंडेशन भी फॉलो हो, करनी तो मैंने है ना। और अगर मेरा पैटर्न ये बना होगा कि जब कोई पेन होगी तो ही डॉक्टर के पास जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। सो अगर मैं यहाँ पर अब 8 घंटे की ड्यूटी मेंटेन कर रही हूँ तो आई एम डूइंग गुड, मैं अपना ख्याल भी रख रही हूँ, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, मैं खाना भी सही खा रही हूँ, मैं ORS भी ले रही हूँ, तो डॉक्टर ने जो 6 महीने के बाद टेस्ट या 2 महीने या महीने में 2 दफ़ा कहे हैं, हाँ अगर मुझे कोई सिम्टम फील होगा तो मैं डॉक्टर से कहूँ ये कि सर मुझे कोई सिम्टम फील होगा तो मैं टेस्ट करवाऊँ। कि अगर आपको कोई, ये बिल्कुल वैसे बात है कि अगर मैं दोबारा ड्रग्स करूँ तो आप मुझे इंडोर्स करवा दीजिएगा। और अगर ये बात याद रहे कि मैं एक रिकवरिंग पेशेंट हूँ और इतने अरसे तक डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 6 मंथ आपने एक्टिवली इन 4-5 चीज़ों को देखना है, तो मुझे रोज़ देखना होगा, कोई सिस्टम डेवलप करना होगा जो मुझे रोज़ याद दिलाए, चाहे वो मेरी मदर को मैं कहूँ, चाहे वो मैं यहाँ आबिद साहब से बात कर लूँ या मैं किसी से भी। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट।
لیکن ایڈکشن ڈیزیز میں آفٹر سم ٹائم آئی مین انڈورس کے بعد آپ نے مجھے الاؤ کرنا ہے یہ بات کہنے کے لیے, آفٹر سم ٹائم پیشنٹ کے ہاتھ میں ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے. وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ, سائلنٹلی آپ کا جو ٹریٹمنٹ کی جو آپ سمجھ لیں کہ ہیڈ ہے نا, وہ پیشنٹ کے پاس چلا جاتا ہے. وہ کون سے سائنز ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ اب ٹریٹمنٹ کی جو ڈور ہے نا وہ پیشنٹ کے ہاتھ میں ہے. میڈیسن کو ٹیپر آف کرنا, اسی پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میڈیسنس کے بارے میں جو بھی خدشات, جو بھی ریومرز, آئی ریئلی وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ, کہ اگر میڈیسنس کے بارے میں یہ ایسی کوئی غلط افواہیں ہیں, سو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو طاہر صاحب وہ از دا رائٹ پرسن ٹو آسک دا میڈیسنل پرابلم, ڈاکٹرز. سو اگر ڈاکٹر سے پوچھا جائے تو وہ آپ کو آنسر کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ آپس میں ہی پوچھیں تو کیا ہوگا بھلا؟ دوائیوں کی وجہ سے. یہ والی بات ان کو آپ کو بتانی چاہیے یا کسی کنسلٹنٹ کو. تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ کہیں ان کو ڈاکٹر سے بات کریں, لیکن آپ ان کو پتہ ہے وہ کہیں گے اچھا اس سے تو تمہارے بال بھی گرنے ہیں, اس سے تو پھر اور کیا کیا پرابلم آنی ہے, کون کون سی ایجوکیشن ہے جسٹ ٹو میک اپ دا لائٹ, کانسنٹریٹ نہیں کر پاؤ گے. تمہیں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے, آئی فورگاٹ ایگزیکٹلی ابھی اسی ٹائم پہ, کہ ایک تو ریسپریڈول کو کہتے ہیں نا, ایک اور بھی پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ دوائی جو ہے نا اب تمہیں, آئی فورگاٹ دا ورڈ, شاید ریباٹ والی, زومبی از دا رائٹ ورڈ, وہ بنا دیتے ہیں. سو آپس میں ڈسکس کرنے والی یا آپس کی جو کاؤنسلنگ ہے, جو کہ آج کل بڑے زور و شوروں پہ ہے کاؤنسلنگ, سو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جاب خطرے میں ہے کیونکہ ہم اتنے انفلوئنشیل ثابت نہیں ہو رہے جتنی کہ آپ کی آپس کی بات. دیٹس وائی وی سجیسٹ یو کہ آپس میں جب بھی آپ بات کریں پروڈکٹیو کریں. تو اس میں یہ ہے کہ ریکوری نام ہی بیہیورل مینجمنٹ کا ہے. ریکوری نام ڈرگ چھوڑنا, اٹس اے پری ریکوزٹ. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ویری کلیئرلی, نشہ نہ کرنا پہلی شرط ہے ریکوری کی, ٹوٹل ریکوری نہیں ہے. ریکوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیہیورل تھاٹ بلیف خراب کر چکی آپ کی ڈرگ یا جو بھی پرابلم یو ہیڈ, اب اس کو ان آرڈر کرنا ہے. اور اگر وہ ان آرڈر آتے ہیں تو ریکوری کہلاتی ہے کہ اچھا اب اس حد تک. دیکھیں ریکوری کا مطلب یہ ہے کہ زیرو پہ تو نہیں کھڑا ہوا نا کوئی, چلے 2 قدم آگے تو کبھی 2 قدم پیچھے بھی چلا گیا. لیکن اس کو اگر کوئی پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اف آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دا کیمیکل سو پھر ساری خیر ہی ہے, اٹس ناٹ خیر, اٹس اے فرسٹ اسٹیپ آف سم تھنگ گوئنگ ٹو بی ہیپن رانگ وے میں. اگر کوئی پیشنٹ آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جب ڈرگز لوں, اب اگر ڈرگز لوں مجھے آپ فورس مت کریں, میں نے یہ کام کرنا ہی ہے جو میں نے کرنا ہے, مجھے میری جاب کرنے دیں, پڑھائی کرنے دیں, واٹ ایور دا ٹاسک وہ پریزنٹ کرتے ہیں, اور میں ڈرگز نہیں کروں گا یا میں فالو پہ نہیں جاؤں گا. اگر میرا یورین سیمپل پازیٹیو آ گیا تو آپ اسی دن مجھے انڈور کروا دیں. کتنی اچھی ساؤنڈ کرتی ہے یہ بات کہ پیشنٹ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ڈرگ کروں میرا ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو مجھے انڈورس کر دے. یہاں پر پیرنٹس کا ڈینائل ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہاں پر اگین پیرنٹس جو ہے ان دا ریکوری پلان ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. وہ کیسے بولا؟ اٹ میک سینس بیکاز پہلے آپ نے سبق یہ پڑھا تھا کہ اٹ از اے ڈیزیز اور اٹ از اے ریکوری اینڈ دیر آر سرٹن اسٹیجز آف ریکوری. سو اگر وہ یہ اچھا جس میں پیشنٹ بہت اچھا بیہیو کرے تو اس کو بہت اپریشیٹ کرے, اور اگر اچھا بیہیو نہیں کرے تو اس کو 1 منٹ کا ریپریمانڈ بھی دیں. یہ ڈیسیجن اس بات سے نہیں ہوگا کہ پیشنٹ ریکوری میں 100% دے رہا ہے یا 0% دے رہا ہے. 0% دینے والا بھی الٹیمیٹلی ریکوری میں جائے گا اور 100% دینے والا بھی ریکوری ٹریک سے نیچے جا سکتا ہے. سو دیر آر سم میئریبل بیہیویئرز جو کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنے چاہیے.
سو فیملی جو ریلیپس ہوتی ہے، دیکھیے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، آئی کین ٹاک یو 1 to 1 میں کہ جو بات ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے بہت پریپریشن کی تھی اس بات کو سمجھانے کہ لیٹس آر ریلیشن شپ سیپریٹ ود دا پرابلم، اور یہ بات اگر ہم سب کو سمجھ آ جائے تو تعلقات بہت مضبوط ہو جائیں کہ مجھے میرے تعلق کو شیڈو نہیں کرنا ہے پرابلم. سالے کا آپ اپنی مدر کی بات مانیں یا نہ مانیں، ان کو آپ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ڈیولپ کرنا ہے اینڈ آپ کو ان کے ساتھ جو کسی بھی چیز سے کنڈیشن نہ ہو. لیکن اگر ہم اس بات پہ بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے کوشچن بہت محترم ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سوال مت کریں، بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ یا کوئی اور پیشنٹ مجھے یہ کہتا ہے کہ فلاں نے مجھے یہ کہا ہے مس میرا نام نہ آئے، میرا رول کیا ہوگا اس میں؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ مس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے، پلیز میرا نام نہ آئے. اب مجھے بتائیں ہاؤ کین وی ہیلپ دا ادر پرسن؟ سو آپ نے پلیز اس بات کو بھی سمجھنا ہے، دیر آر سرٹن لمیٹیشن جو ہماری بھی ہیں. میں آپ کو اگر ڈائریکٹ بتانا شروع کر دیجیے آپ کے بارے میں کس نے بات کی، فلاں کے بارے میں کس نے بات کی، تو آپ پہ ہی ایک جنگ کا میدان سا نہیں بن جائے گا. تو یہ ہمارا جاب ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ کبھی بھی آپ کو کیوں منع کیا جاتا ہے کہ یہاں پر فرینڈز نہ بنا، اور کوئی بات آپ ان کے بارے میں یہ کوئی ایسی بات کریں یا آپ کوئی ایسی بات کریں جو ہم تک پہنچے، ٹھیک، اور ہمیں کوئی نہ کوئی اسٹیپ تو لینا ہے اور آپ کہیں ہمارا نام نہ آئے، ٹھیک، تو ہم کیسے ہیلپ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اور پھر کیا ہم سلمان صاحب کو یہ کہیں کہ ہمارے ڈرونز ہیں اور وہ ڈرونز کے ذریعے ہمیں یہ خبر پتہ چلی ہے کہ یو آر تھنکنگ لائک دیٹ؟ اسموتھ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ آپ نے بہت اچھا آج کا جو سیشن ہے نا، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ میں نے جو بات کرنی ہے اس سے پہلے ہی ایک سوال آ رہا ہے. سو ہو ول ڈیسائڈ دیٹ کہ یور اینڈ یور فیلوز ریکوری از گوئنگ اسموتھ؟ ہو ول ڈیسائڈ دیٹ؟ how will we decide that کہ somebody is going through؟ اور کوئی دوست فون کر کے ان کو ہمیں یہ بتائے یا آپ کی فیملی کو کوئی یہ بتائے کہ ہی از پلاننگ سم تھنگ، تو نہیں، دیکھیں ہم نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے نا، پوری دنیا کی تو میں بات ہی نہیں کری. سو وی آر فالوئنگ دیٹ پروٹوکول، isn't it؟ یہی فالو کرتے ہیں نا کہ آپ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں جو مرضی کوئی فیڈ بیک آئے، ہم تو نہیں آپ کو بار بار کہتے جی فلاں تہاڈے بارے چ کہہ رہے ہیں، فلاں تہاڈے بارے چ کہہ رہے ہیں، کہہ تو نہیں ہے. اف یو آر کمنگ ہیئر ناٹ شوئنگ ریزسٹنس اپنے TLC میں، سو تھنگز آر گوئنگ گڈ. آپ آ رہے ہیں اور آپ کو اس میں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہن بھی میرا انڈور ہویا اور اس خطرے سے بھی باہر آئے. نہیں وہ چھوٹا ایشو نہیں ہوتا نا، جو آپ کے لیے چھوٹا ہوتا ہے وہ ہماری نظر میں، دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دس از دا ٹریپ، بٹ پیشنٹ اس کو جینوئن نیڈ سمجھ رہا ہوتا ہے. جیسے اگر شمس آپ غصہ کرنا شروع کر دیں یا اپنے ایموشنل ان کی وائف فیڈ بیک دیں کہ یہ بہت ذرا ہائپر ہیں یا یہ ہیں، اور جب ہم شمس صاحب سے بات کریں ہی از ناٹ ہیونگ دا کیپیسٹی ٹو میک سینس کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک بندہ غصے سے بات کرے گا تو آپ کو غصہ نہیں آتا، ساری دنیا کو غصہ آتا ہے، تو ساری دنیا بائی پولر ہے. سو کیا یہ پھر صحیح اسیسمنٹ ہوگی؟ دیر آر میئریبل بیہیویئر. آپ میئریبل بیہیویئرس کو فالو کر رہے ہیں تو یو آر گوئنگ، آپ سے کوئی کچھ کہہ نہیں رہا. لیکن جہاں پر کوئی پرابلم ہوئے گی، دس از دا ٹریٹمنٹ اسٹیپ. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ سے اپنی جاب ڈسکرپشن کو لکھوا لیں کہ وٹ وی آر سپوز ٹو ڈو، بیکاز جو ہم کام کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی آپ کو تکلیف اس سے سم ٹائم پہنچتی ہے، جس کے لیے ہم بہت اپالوجی کرتے ہیں آپ سے سب کے بہاف پر. بٹ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں؟ پھر بیٹھ کر ہم کہیں گے جی اچھا ہم تسی اے کر لو، تسی ٹھیک لگ رہے ہو، دس از ویل ڈن، یو ہیو ٹو ڈو. ہم کیوں اس کو ڈینائل کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں اندر پتہ ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا جواب اندر سے یہ آتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ایڈکشن میں جاتا ہے. کیونکہ اگر ریالٹی اتنی ساؤنڈ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے تو ایڈکشن ہو ہی نا. جو ہیلپ ہوتی، میں آئی ایم سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جو ہیلپ آپ لوگوں کی بات کرنی، جیسے بھی طاہا صاحب نے چاہے دل کی بات کچھ اور تھی، تو جب انہوں نے یہ ڈاکٹرز کی بات کی خود کو بھی تو سنائی ہے نا کہ اصل جواب میں نے پتہ ہے کہ ہے وے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سو اگر آپ اس اندر کھاتے کوئی اور بات رکھتے ہیں اور اگر آپ سے کوئی سجیشن مانگتا ہے اور آپ اس کو صحیح ایڈوائز دیتے ہیں تو ایکچولی میں یو آر ہیلپنگ یور سیلف آلسو، فیملی، پیشنٹ اور پروفیشنلس. لیکن
جس اسٹیٹ جہاں سے ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے جب تک آپ سیف زون میں نہیں جاتے ہیں. لیکن پیشنٹ کو اگر سمجھ آ جاتی ہے نا تو وہ کبھی بھی ود ڈیو ریسپیکٹ ایسا ٹریپ بنائے گا ہی نہیں. آپ نے کہا کہ کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا, ہو سکتا ہے یو کین اوور کم دیٹ, لیکن آپ کے ساتھ کا کوئی فیلو ہو جو کہ نہ کر سکے. ٹائم اس کو بھی اتنا ہی ریکوری میں ہوا ہے, شاید وہ زیادہ ریگولرلی آتا ہو, لیکن آپ کی ریکوری ہے نا برین کی, آپ کو تو نہیں پتا نا, ہمیں پتا ہے کہ اسٹرکچرل اور فنکشنل ڈیمیج کب اور کیسے ٹھیک ہونے ہیں. لیکن اس میں ایک بات اگر میں بتاؤں آپ سے, پوچھوں ان فیکٹ, کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں جاتے ہیں اور آپ نے یہ ایک ڈیسیجن بنایا کہ میں اس کو نیکسٹ ٹائم ملوں گا, مجھے آئی شوڈ اوائڈ دیٹ, سو بہت اچھی بات. اس کو اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں نا کسی سے تو آپ کے برین میں رجسٹر ہوگی جو ٹریٹمنٹ بتاتا ہے. لیکن اگر آپ اس سے کانفیڈنس لیتے ہیں نا کہ اچھا اگر میں نے اس کو نہ کر دیا تو ناؤ آئی ایم دا بگ ون, کہ اگر ایک دفعہ آپ کیمیکل یوز کرتے ہیں اور آپ یا نہیں کرتے, آپ ایک دفعہ نہ کہہ لیتے ہیں, تو یہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں تو یہ اوور کانفیڈنس میں چلا جاتا ہے کہ اف آئی کین مینج ونس تو ناؤ آئی کین مینج ٹوائس تھرائس, اور میرے سامنے بھی شراب کی بوتلیں رکھیں اور میں اس کو ٹچ بھی نہیں کروں گا. شراب تو دور کی بات رہے گی, بیئر کو دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا. اور جو بات آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کی نا کہ کیلکولیشن ایسی ہوتی ہے کہ سامنے اگر کوئی ڈرگ بن, یہ آٹومیشن پہ ہے پیشنٹ کی, کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ڈرگ بن پڑتی ہے اور اگر آپ ریکوری میں آ رہے ہیں, فالو اپ پہ آ رہے ہیں, تو آپ کی کیلکولیشن ہو جائے گی کہ میں کس ٹائم پہ کروں, کتنے دن بعد میں جاؤں, میرا یورین کلین آئے گا, کیا کیا میں یوز کروں تو میرا یورین کلین آئے گا. یہ باتیں اب الٹیمیٹلی کیا ہوگا, آپ ایک دفعہ سکسیسفل ہو گئے اپنے یورین سیمپل کو ٹیمپر کرنے میں, آپ 2 دفعہ ہو گئے, آپ 10 دفعہ ہو گئے. واٹ اباؤٹ دا بیہیویئر, کہ جو ایک پیشنٹ کا بیہیویئر بتا دیتا ہے, چاہے سم ٹائم ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ یورین سیمپل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور بیہیویئر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو بیسیکلی جہاں ڈیزیز کانسیپٹ ہاتھ سے چھوٹے گا نا, ڈیڈائل نے جتھوں کے جتھے آ کے آپ کو پکڑ لینا, اور وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. سر میں اگلی بات یہ کہنے والی تھی کہ اف آئی ایم سینسیبل, اف آئی ایم ریکورنگ, تو مجھے تو پہلے سے ہی الرٹ ہو جانا چاہیے نا کہ رات کے 12 بجے مجھے کسی, آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل, کہ مجھے تو پہلے ہی اس بارے میں اف آئی ایم ہیونگ دا نالج اینڈ آئی ایم ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی آف مائی ہیلتھ اینڈ آئی ایم ہیونگ دس کانفیڈینس, تو مجھے تو پہلے ہی سے نہیں کہ نیچے میری تو سے اس سے وہ ہوگی ریکوری خراب, تو آئی ول ناٹ ٹیک دیٹ اسٹیپ. ہاں اس کو تم لنچ پہ آ جاؤ, گھر میں آ جاؤ, وی کین میک اٹ لائک دیٹ. ہمیں اندازہ ہے کہ میرے ٹریگرز یا انڈیکیٹرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ آئی کین ناؤ میک بیٹر ڈیسیجن. لیکن میں آپ سے وہی بات کر رہی ہوں کہ اگر بیٹر ڈیسیجن کی ہم پریکٹس کرتے ہیں تو پھر انٹلیکچوئل برین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم ایسے دوستوں سے assertively اچھے انداز سے بات کریں. اٹ از اے ٹریپ. میں یہ بات جو آپ کو پہلے بھی کر رہی تھی کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ کانفیڈنس بنتا ہے نا کہ میں نے ونس آئی کین مینیج اٹ, جب آپ سین ڈیسیجنس کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ جتنے بھی کوئی کلوز فرینڈ ہو تو آپ کا سینٹی یہ کہتی ہے کہ جہاں پر, بیکاز آپ کو بیماری سمجھ آ گئی نا کہ وین ایور آئی سی, کیونکہ اٹس نیورل پاتھ وے, آپ جب بھی کسی کیمیکل کو دیکھیں گے انکانشیسلی اس کے بارے میں پرانی چیزیں آئیں گی یاد آپ کو, ٹھیک. تو جب آپ اتنا ڈیپتھ میں ڈیزیز کو جانتے ہیں تو اس کے لیے مینجمنٹ یہ پلان نہیں ہوتا ہے کہ میرے پہ ٹرسٹ میں خود کروں, اور نہ ہی کوئی, میں نے جیسے کہا نا کہ یہی تو بات ہم فیملیز کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ آل دا ٹائم ساتھ نہیں رہ سکتے. سو اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھ گئے کہ یہ بیماری ہے, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا اس میں واوا نہیں ہے کوئی. ایک میں آپ کو کی یہ بھی بتاؤں کہ جب کسی پیشنٹ کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ آئی ایم سفرنگ ود somebody, اس کے یہ اسٹینڈس کے اپ لفٹ ہونے کا نا یہ کی بتا رہی ہوں آپ کو. جس کو ڈیزیز کانسیپٹ سمجھ آ جاتی ہے, جو سمجھتا ہے مینجمنٹ پلان کو, آپ یقین کریں اس کی یہ جو کھلبلی ہے نا اسٹینڈس کو اپ لفٹ کرنے کی, وہ رہتی نہیں ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. میں ڈیزیز کانسیپٹ پہ بار بار آپ کو لے کر آ رہی ہوں کہ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ واٹ دا پرابلم از,
تو آپ کبھی بھی if buts اور میرا دھیان اور ادھر کا دھیان اور ہماری کامن سینس اور آپ کی کامن سینس یہ کبھی ہوگا ہی نہیں. سوال میرا یہ تھا کہ ہم کیسے روز اپنی ڈیزیز کو یاد رکھیں. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ڈینائل اتنی خوبصورتی سے آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے کہ nobody can imagine that. اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بالکل صحیح بات کر رہا ہوں, اگلے بندے کو نہیں پتا. میں پرٹیکولرلی ایڈکشن میں ڈینائل کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ اتنے اچھے انداز سے کنونسنگ وے میں اس کو پریزنٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ پریزنٹ اس کو تبھی کرتے ہیں جب آپ اندر سے کنونس ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک, کیونکہ ہر وہ کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم جسٹیفائڈ اور کنونس نہیں ہیں کبھی ہم کر ہی نہیں سکتے. اور اگر ہمیں وہ ڈسکمفرٹ کرتا رہتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے جسٹیفیکیشن بعد میں ڈھونڈتے ہیں کہ اگر میں نے سلپ ہو کر کوئی کیمیکل یوز کر لیا تو پہلے مجھے انڈیکیشن جو مل رہی تھی میں نے اس کو نیگلیکٹ کیا, تو بعد میں نے ریزننگ دے دی کہ یہ اس وجہ سے ہوا. بہترین علاج ہے یہ. اس میں تو کوئی آپ کو بتاؤں کہ 12 اسٹیپس موڈ ڈس آرڈر کا علاج ہے, 12 اسٹیپس ایڈکشن ڈس آرڈر کا علاج ہے, 12 اسٹیپس اینی پرابلم یو آر گوئنگ تھرو, اگر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. لیکن اگر کوئی ایک بندہ 12 اسٹیپس میں پہلے اسٹیپ کوئی, اب آپ نے کہا 12 اسٹیپ علاج ہے, تو 12 اسٹیپ یاد کرنا علاج تو نہیں ہوگا کہ مجھے یاد ہے 12 کے 12 اسٹیپس, بٹ بات تو یہ ہے نا کہ میں اس پہ امپلیمنٹیشن کروں, عمل کر کے. لیکن اگر پہلا اسٹیپ مجھے کہتا ہے کہ لائف بیکیم ان مینیجیبل, اور میں کہوں مینیجیبل ان مینیجیبل تھی, یس یو آر رائٹ, بٹ اتنی نہیں تھی کہ مجھے انڈورس کی. اب مجھے بتائیں پہلا اسٹیپ ہی نہیں ہوا. سو یہ جو بیماری کو بیماری سمجھنا ہے نا, اس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہے. وہ I mean the concept I really want to give you کہ اگر آپ بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں نا, اس سے آسانیاں پیدا ہوں گی. نہ ڈاکٹر سے ویر اٹھے گا, نہ آپ کو انزائٹیز ہوئیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ مجھے ایک بیماری ایسی ہے جو کرونک ہے, ہاں اس پہ آپ ضرور بات اپنے پروفیشنل سے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بیماری آن واٹ بیسس کہہ رہے ہیں. تو ہم ایسے تو نہیں کہہ رہے, WHO نے ریسرچ بیسڈ بات کر رہے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ بیماری کو جب ہم بیماری نہیں سمجھتے ہیں, اور ہمارے پاس بہت ساری جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں. جیسے اگر میں کسی فیملی ممبر سے یہ بات کروں کہ آپ اتنی تلخ بات ان سے نہ کیا کریں, پیشنٹ کا اگر فیڈ بیک دوں کہ اتنی تلخ بات آپ نے نہیں کہنی ہے, اور یہاں ہم یہ کہیں کہ بالکل ڈل ڈل بھی نہیں جانا. ڈل ڈل جانا سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسے آپ کو لگے کہ وہ پیرنٹ ہے اور آپ بچے ہیں. تو ایک بڑی خوبصورت جسٹیفیکیشن ہے. میں بہت رسپیکٹ مدرس کے والے سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو بتاؤں, وہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے کمزوری سے مضبوطی کی طرف وہ آئی ہیں. یہ جو جس پرابلم میں آپ ہوتے ہیں نا, ایگزیکٹلی اسی پرابلم میں پیرنٹس ہوتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن دیٹ کہ اٹس اے لائف لانگ پرابلم. دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن دیٹ کہ اس میں کہ مجھے تھوڑا سا ایک اسرٹیو پیرنٹ بننا ہوگا. وہ کہتے ہیں شروع سے میری جان بھی دلی حاضر ہے, اور اب اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو بات صحیح ہے اس کو ہی صرف ماننا ہے, تو ان کی بھی ایک ہیبٹ ہوتی ہے, ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ مسٹر مائلہ کچھ اور کہہ دیں, یہ نہ کہیں. جیسے ڈیزیز کانسیپٹ کی بات میں کری تھی نا کہ ڈیزیز کانسیپٹ کو ہم نے روزانہ کی بنیاد پر یاد رکھنا ہے. یہ ہے بات کہ جب ہم ڈینائل میں بار بار گھر جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو انڈور کر لیا جاتا ہے یہ ڈرگ کی وجہ سے نہیں, میں نے تو صرف ڈرگ کو دیکھا تھا, ڈرگ کی بات کی اور فیملی کو شک ہو گیا اور میں نے مجھے جو ہے انڈر کر لیا. آپس کی ہماری لڑائی ہوئی, وائف ہسبینڈ میں, کس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی؟ اب مجھے یہ بتائیں کیا لڑائی ہونا ٹھیک بات ہے؟ کیا آپ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ فیملی میں لڑائی ہونی چاہیے, ادھر سے ایک طلاق کی دھمکی آئے, ادھر سے ادھر دوسری طلاق کی دھمکی آئے؟ کیا از اٹ نارمل؟ آپ مجھے بتا دیں. تو اگر آپ ایڈوکیٹ کرتے ہیں ایسی بات کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس نارمل فار یو آلسو. اگر آپ جیسے سر نے کہا کسی کی ہاں میں حامل آتے ہیں, کیونکہ پوری بات تو آپ کو نہیں پتہ ہے,
آپ کو تو وہ پتا ہے جو پیشنٹ بتا رہا ہے کہ میں تے ڈرگ والے ویکھیا بھی نہیں سی، بس میرے خیال میں آئی تھی اور ولنگنیس والوں کو کہیں پتہ چل گیا کہ یہ خیالات میں ڈرگس کا سوچ رہا ہے، اور انہوں نے مجھے کسی دن مجھے لگتا ہے ایوی گل آ جانی ہے کہ انہوں نے مجھے انڈورس کر دیا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ کی فیملی کبھی بھی اس وقت تک سٹیپ انڈور کا نہیں لیتی جب ہٹ راک باٹم ان کے مطابق نہیں ہو جاتا۔ ویسے آپ کا ہٹ راک باٹم ہو جاتا ہے بہت پہلے، لیکن جب ان کو لگتا ہے نا کہ ناؤ دس از دا لمٹ، اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ کا سٹیپ لیتی ہے۔ اور پھر جب ٹریٹمنٹ کا سٹیپ لے لیتے ہیں تو پھر ان کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کی 100% بات ہو، دل نہیں چاہتا مطلب ان کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، ان کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ اس بات کو مانے۔ اچھا، بہت ساری فیملیز نیچے آنے میں تھوڑی مجھے لیٹ بھی ہوئی کہ ان پرسن بات کرنا پسند کرتی ہے، گروپ میں بات کرنا پسند نہیں کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرابلمس کا جو بڑھتی ہیں وہ اس وجہ سے بڑھتی ہیں، جب فیملی گروپ میں بات نہیں کرتی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دے آر ناٹ پرسیونگ اٹ اے ڈیزیز۔ جب آپ نے گروپ میں بیزتی کے نام کو اٹیچ کر لیا کہ اگر میں کوئی اپنے لوڈ ون کی ڈیفیکلٹی کو یہاں پر شیئر کروں تو میرا لوڈ ون سمجھے گا کہ سب کے سامنے میری بیزتی کر دی یا میری بات کیوں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے نامو پیشنٹ نامو فیملی یہ نہیں آپریٹ کر رہی کہ اٹ از اے ڈیزیز۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو جب آپ یہاں پر بات کریں، آپ بات کرنا سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ فورم بات کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور آپ اگر 1 to 1 میں بات کرتے ہیں اور اس فورم پہ اس لیے نہیں بات کرتے کہ بچے کی بےعزتی ہو جائے گی یا اس کو برا، بےعزتی سے تو ہم آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی بےعزتی نہیں کرنی۔ اس کا ایک یہ پرانا پیٹرن ہے آپ کا اور ان کا اندر کھاتے، یعنی بیماری کا اور فیملی کا، یہ ایک مکمکا ہو جاتا ہے کہ میں جو بھی کروں باہر نہیں جانی چاہیے بات۔ یہ پرابلم ہے اور یہ ڈیزیز کی مینیفیسٹیشن ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ڈسکمفرٹ میں چلے جائیں، جو بھی نشے کی وجہ سے آپ کو پرابلمز ہوئی، آپ کی فیملی آپ کو بتانا شروع کر دے اور آپ کو فیس کروانا شروع کر دے، تو کوئی ایڈکٹ رہے نہ، یو ٹیل می، رہے کوئی ایڈکٹ؟ لیکن فیملی بھی اس ریشنلائزیشن کے ساتھ ہوتی ہے کہ ماں کا دل ہے، اولاد جو ہوئی، ہم مجبور ہیں۔ اور میں نے بہت تکلیف میں پیرنٹس کو دیکھا ہے، بہت تکلیف میں دیکھا ہے کہ ایک فیملی کو پیشنٹ کہہ رہا ہے میں تاری شکل نہیں دیکھنا چاہ رہا، میں نے نہیں ملنا آپ سے، اور اگلے دن فیملی مٹھائی لے کر آتی ہے، یہ اس کی پسندیدہ مٹھائی ہے، یہ اس کو دے دیں پلیز، وہ بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو مٹھائی دیں، برین پتہ کیا لرن کرے گا پیشنٹ کا؟ وہ کہے گا جو بےعزتی جدو کرو گے نا ادو مٹھائی ملے گی۔ اتنی سی بات پیشنٹ کی فیملی سمجھ نہیں پا رہی ہوتی، وہ دل کے ہاتھوں مجبور۔ یہ ایک ڈینائل بریک کا ہی انٹرونشن، اور یہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے ڈینائل بریکنگ کے لیے، اور اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ وہ ڈیلی پڑھے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو انٹرونشن میں نیگیٹو کانسیکوینسز اور فیلنگز بتائی ہوئی ہوتی ہیں نا، آپ کا برین اس کو پہلے سے رجسٹر نہیں کرتا، یہ نئی ایک میموری ہوتی ہے جو آپ سوبر اسٹیٹ میں بنا رہے ہوتے ہو۔ لیکن روز آنا آخری بات، اور پھر ہم ڈسپرس ہوتے ہیں، روز اپنی ڈیزیز کو کیسے یاد رکھیں؟ یہ ہے کام ڈینائل سے۔ ہم اسی صورت میں یا ادھر کہہ لیں ڈینائل کیسے روز بریک ہو، یہ روز کوئی کام ہونے والا ہے، میم ٹیلنگ یو دیٹ، یہ روزانہ کرنے والا کام ہے، ڈینائل بریکنگ اینڈ ڈیزیز کو یاد رکھیں۔ جب آپ آپس میں بات کرتے ہیں، کیا یہ سوچتے ہیں کہ وی آر سفرنگ ود دا ڈیزیز؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی چھوٹی سی بات، یہ میں کوائٹ سیریس بات کہنے لگی ہوں، اگر 4 لوگ بات کر رہے ہیں اور 4 میں سے ریکورنگ ہے، ابھی انیشیل ارلی ریکوری ہے، اور 4 میں سے ایک بندہ کوئی ایسی سلپری بات کرتے ہیں اور دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے یہ بات مت کرو، وی آر ان ریکوری، پھر دوسرے دن پھر کوئی ایک بات کرتا ہے اور کوئی ایک بندہ کہتا ہے تمہیں منع کیا تھا بٹ ٹون تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے، چوتھے دن پھر کوئی ایک اور ویسے کاش ایسا ہوتا کہ کوئی ایسا پل ہوتا کہ ہم ڈرگ دوبارہ کر سکتے،
آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی سلپری بات، حالانکہ بظاہر لگ رہی ہے کوئی ایک وشفل تھنکنگ ہے نا، اچھا ہو سکتا ہے کہ ان چاروں میں سے 2 لوگ نہ کریں سلپ، کوئی ایک ہو جس پہ آپ کی بات چیت اتنا رانگلی افیکٹ کرے کہ وہ ڈرگس کی طرف واپس جا سکے. انڈور یا آؤٹ ڈور میں جو آپ آپس میں بات کرتے ہیں اس میں ایک فیکٹر کو یاد رکھیں کہ یو آر سفرنگ ود دا ڈیزیز. کیونکہ جب آپ کو کسی نے یہ کہا کہ دوائی یہ کرتی ہے تو آپ کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے نا، آپ کا اپنا بھی ایک ریزن ریشنیل ہونا چاہیے. میں اس پوائنٹ کی بات کر رہی ہوں جہاں پر ڈینائل، پھر اب جیسے اگر کسی کو فیڈ بیک دے دیا گیا ہے اور اس فیڈ بیک سے اگر کوئی کنسرن ہے، اف یو آر ڈوئنگ گڈ سیلیبریٹ اٹ، شیئر کریں. لیکن یہ ٹریپ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اگلی دفعہ بھی، چوتھی دفعہ بھی، تو ہو سکتا ہے 10ویں دفعہ بھی کچھ نہ ہو، لیکن یہ ٹریک صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ آپس میں بیٹھ کر چھوٹی سی ایسی بات کرتے ہیں، ویسے تیرے نال ہوئی ویسے زیادتی ہے، نشہ بھی نہیں تو کیتا تو انڈور ہے. دیکھیں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، آپ کا ریگارڈ ہے اگر آپ ہماری بات کو مانتے ہیں، بٹ فورس تو نہیں کر سکتے. میں آپ سے کہوں کہ ابھی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو فار اے ورک، اور آپ کا مسٹر مائلہ بہت ایمرجنسی ہے، آئی ہیو ٹو، تو پھر ہم یہاں پہ آپ کو کہیں گے تو نہیں ذرا نکل کے وہ ہاؤس ٹو سی اٹ انٹل انلیس کوئی کرائسس نہ ہو. چھوٹی سی بات ان کو بہت گہری کھائی میں ڈال سکتی ہے. یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے ان سب پیشنٹ سے جو آپس میں بات کرتے ہیں لیکن سم ہاؤ صحیح بات نہیں کر پاتے. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی پرسن نیم. میں نے اس کو کہا کہ اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ فرام اس. سو دا پوائنٹ از کہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کس بندے سے، کس مینٹالٹی، آپ کا مائنڈ اتنا ساؤنڈ ہے، کوئی ایک ہوگا جس کا اتنا ساؤنڈ نہیں ہے. اس کے لیے ریڈ لیبل یا بلیک لیبل کا نام ہی اس کی دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے. ٹھیک، آپ سمجھے کہ اس کے لیے کتنی ولنربلٹی ہے، اور وہ یہاں پر کچھ کر نہیں سکتا. یہاں پر اگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تو کرے گا پتہ کیا؟ نو، ہوا میں تیر مارے گا. اس کے ایموشنز جو ہیں نا وہ اس کو کہیں گے کہ میں انڈور پیشنٹس کی بات کر رہی ہوں، اور اگر آپ باہر ہیں تو پھر آپ ہواؤں سے لڑتے ہیں. یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ آپ کی چھوٹی سی بات، چھوٹا سا فیڈ بیک. اور میں نے جو پہلی بات کی تھی کہ یہاں پر ہم دوستی بنانے سے منع کیوں کرتے ہیں، کہ اگر میں نے یہ بتا دیا نا کہ حسن صاحب نے مجھے یہ انفارمیشن دی ہے نوید صاحب کے بارے میں، اور حسن صاحب کو میں نے کہا کہ میں آپ کا نام لے لوں، تو حسن صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں لیں گے. اور نوید صاحب کو ہم کنفرنٹ نہیں کر سکیں گے اس طرح سے، یا ان کو سیف نہیں کر سکیں گے اس طرح سے. لیکن اگر آپ دوست بن جاتے ہیں اور اس دوستی میں وہ آپ کے رازدار اور آپ ان کے رازدار بن جاتے ہیں، اور یو نیور نو کہ کس وقت کون سا ٹریگر ہو جائے. یہ چھوٹی سی بات ہے. دوست آپ بنانے کے لیے نہیں ہے یہاں پر. دوستی جس کو کہتے ہیں نا وہ بڑے سنسیئر لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بچا لیتے ہیں کسی بھی پرابلم سے. لیکن اگر آپ کو کہتے ہیں کہ جی تانوں کہہ رہے ہیں کہ اے کرو تو دوجے نو کہہ رہے ہو کہ اے کرو. میں آپ کو خود بتا رہی ہوں کہ بہت دفعہ پیشنٹ پلان بناتے ہیں آپس میں اور ادھر آ کر ہمیں بتا دیتے ہیں. انڈائریکٹلی مینی ٹائم میں نے آپ کو بتایا، اینڈ یو ول ناٹ گیٹ دس پوائنٹ کہ ساتھ پلان بھی بنائیں گے، وی آر میکنگ سم تھنگ، اور آ کر ہمیں بھی بتا دیں گے کہ اے چل رہا جی. سو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. آپ اپنے کانوں کا بہت ہی خیال رکھا کریں. وی آل آر کانوں کے کچے. سو ہمیں وہی دیکھنا چاہیے جو فیکٹ ہے، جو ریالٹی ہے، جو عقل مانتی ہے، جو ریسرچ بیسڈ ہے، میری اور آپ کی کامن سینس کی. تو آپس میں جب آپ بات کرتے ہیں، آئی ایم ہوپنگ دیٹ کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے کہ آپس میں جو آپ بات کرتے ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. پلیز میں نے اس لیے ہمبل ریکویسٹ کہا ہے، اگر آپ سے ان سے نہیں مینج ہوتے ان کو ہماری طرف کریں کہ ہم سے بات کریں. پچھلے دنوں ایک پرابلم کافی بڑھ گئی، کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ رائٹ چیز کیا ہے ان کے لیے، اور وہ دوست کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو سب ان کے، اور ان کی پین کو انکریز کرنے میں ہر بندے نے رول پلے کیا آرام سے. اور یہ جو میں ابھی بات کر رہی ہوں نا، یہ یہاں سے جڑ شروع ہوتی ہے کہ اگر میں واقعی ہی آپ کا کوئی دوست ہے تو آپ کو تکلیف سے بچائے گا کہ تکلیف کی طرف دھکیلے گا. تھنک اباؤٹ اٹ. سو آپ کو بڑا کیئرفل رہنا ہوتا ہے کہ آپ کے کانوں میں کس کی آواز کس انداز سے جا رہی ہے.
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تھینک یو ویری مچ. گاڑی کے نیچے بندہ دیا آپ کے بچے کیسے چھوڑ دوں بابا جی, یہ بوتل نکلی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.